سوال کیا گیا ہے کہ وضو میں جو گردن کا مسح ہوتا ہے اور وہ مسح کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، کیا واش روم میں یا حمام میں ایسی جگہ جہاں پہ آپ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ وضو کرتے ہوئے یہ کلمات یا دعائیں جو ہیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس سوال کے اندر جو ایک بات تو گردن کے مسح کے متعلق ہے، اس میں بھی آپ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمارے پاس پہنچا ہے اور آپ کی سنت میں جن چیزوں کو طے کیا گیا ہے وضو کے معاملے میں، اس میں گردن کا مسح کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ کسی بھی اوتھینٹک اور صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کے طریقے بتائے اور سکھائے اور وضو کا طریقہ کر کے دکھایا، اس میں گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا مسح جو ہے وہ صرف سر کا ہے اور جو ہے کانوں کا مسح ہے، اور اس کا پورا طریقہ جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ذرا اس کو کلیئر کر لیجئے۔ دوسرا یہ کہ جتنی بھی دعائیں وغیرہ ہیں وہ وضو کے شروع میں بسم اللہ ہے یا وضو کے آخر میں دعائیں ہیں، تو یہ جو مسنون ہیں، جو کہ اوتھینٹک حدیثوں سے موجود ثابت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر عبادت تو وہی ہے جو حضور نے کی ہے نا، اس کے اوپر علاوہ تو وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہم اس کو شامل کرتے ہیں تو وہ ویسے بھی وہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں بھی دعائیں ہیں، کلمات ہیں جو ہیں جس میں اللہ اور اس کے پیغمبر کا نام آتا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ سے دعا اور التجا ہوتی ہے اور خیر کے کلمات ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر مناسب نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنی حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ واش روم ہے، وہ باتھ روم ہے، وہ لیٹرین ہے، وہ اس کو آپ حمام کہتے ہیں، اس کو وضو خانہ مطلب کہہ لیں آپ، یعنی ایسی جگہ وضو خانہ تو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، مطلب اگر وہ بالکل علیحدہ جگہ ہے اور صرف وہاں پر پانی اویلیبل ہے اور وہاں پہ آپ صرف وضو کرتے ہیں تو وہ ذرا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احاطہ ہے، جو واش روم ہے اسی کے اندر نہانے کی جگہ ہے، اسی کے اندر جو ہے وضو کی جگہ ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ قضاء حاجت کے معاملات ہیں، آپ کے جو ہے وہ دیگر امور ہیں، جو انسان نے جو اپنی حوائج جو ہیں، وہ اپنی جو جسم کی علائشوں کو نکالنا اور دور کرنا ہوتا ہے، وہ بھی سیٹ اپ وہیں پہ ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں کوشش یہ کرنی چاہیے وہاں پر یہ ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ ناپاکی والی جگہ ہے، اس کا کچھ حصہ تو بالکل ناپاکی والا ہوتا ہے، اور جو سارے کا سارا ایریا ہے وہ ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کی یہ ماجگاہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو جگہیں ہیں جہاں پر تم اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہو، وہ اصل میں شیطانوں کے رہنے اور موجود ہونے کی جگہ ہیں۔ یہ پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ کلمات جو ہوتے ہیں اور دعائیں جو ہوتی ہیں، یہ جو خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارا جو گفتگو کے، وہ اصل میں ان کا ادب یہی ہے، اور ان کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان کو اس جگہ پہ نہ کریں۔ تو کرنا کیسے چاہیے کہ وضو جو ہے وہ باہر کر لیا جائے۔ بہتر یہ کہ وضو کا اہتمام جو ہے وہ واش روم یا ہمارے ہاں جس کو اب باتھ روم وغیرہ کہتے ہیں اس سے باہر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی مجبوری ہے کہ اس کے اندر ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ دعاؤں کو ترک کر دیں گے۔ آپ باہر سے بسم اللہ پڑھیں اور پھر اندر جا کر آپ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد جب آپ باہر آئیں وہاں سے تو پھر آپ اپنی دعاؤں کو مکمل کر لیں، جیسے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، جیسے اللہم اجعلنی من التوابین جیسے کہا، اگرچہ اس کی سند وغیرہ میں تھوڑا سا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو دعائیں ہم نے بعد میں کرنی ہیں یا پہلے کرنی ہے وہ وہاں جانے سے پہلے اور وہاں سے نکلنے کے بعد کر لی جائیں، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت اور توقیر کرتا ہے اور ان کی عظمت کا پاس اور لحاظ کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔